گانا نہیں گایا. میں نے ایک دو بار چاہت صاحب کو ریکویسٹ بھیجی ہے کہ مجھے شاگردی میں لے لیں, انہوں نے ابھی تک رسپونڈ نہیں کیا. نہیں, آپ نا نثر میں گانا گا سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے دیر آر سرٹن سانگز جو کہ بڑے اچھے طریقے سے گائے گئے. وہ کون سا ڈونٹ وری بی ہیپی ایک گانا ہے اور دیٹ از نثر میں گایا گیا, آپ گا سکتے ہیں. عاشر عظیم صاحب, سب سے پہلے تو ظاہر ہے نئے سال کی آمد اور عام دنوں کی طرح یہ دن بھی گزر گیا. ایک خبر جس کو اقوام متحدہ بڑا ہائی لائٹ کر رہا ہے, حالانکہ افریقہ میں کیا ہو رہا ہے, دنیا کے دوسرے ممالک میں کیا ہو رہا ہے. آپ یوکرین کی بات کر لیں, آپ شام کی بات کر لیں, ان ممالک میں کیا ہو رہا ہے. مگر انہوں نے جو آج انہوں نے یہ لفظ کہا ہے کہ سعودی عربیہ نے اس دفعہ اٹ واز اے ویری بلڈیسٹ ایئر, 347 لوگوں کو سزائے موت دے دی گئی. 2 اس میں سے وہ لوگ ہیں جن کو سن 2001 میں اریسٹ کیا گیا تھا, اور اس وقت وہ جوینائل میں آتے تھے, چھوٹی عمر تھی, 16 سال سے کم عمر تھی. تو دے جو مارا گیا آل ٹوگیدر, زیادہ تر لوگوں کو ڈرگس کے حوالے سے, کیونکہ دے جسٹ وانٹ ڈرگ فری سعودی عربیہ. تو 347 لوگوں کو مارا گیا. آپ کا کیا سٹینس ہے جب دنیا میں جنگیں چل رہی ہیں اور بے وجہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے؟ ابھی ریسنٹلی ایران کے اوپر بھی اٹیک ہو گیا تھا, کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے عرفت جی, جو لا کا پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ کسی کو اگر کوئی قانون کا ایشو ہے تو آپ اس کو قانون کے ایشو میں پکڑیں گے, اس کو آپ چارج کریں گے, اس کو آپ اپرچونٹی آف بینگ ہرڈ دیں گے, اس کی سنیں گے, اور جب آپ نے اس کی وہ بات سنی تو اس کے بعد ایک جو لیگل کورٹ ہوگی جو کہ قانون کے مطابق بنی ہوگی, وہ اس کو سینٹنس کرے گی. اگر یہ سارا ڈیو پروسیس آف لا فالو کیا گیا ہے تو پھر ہر ملک کا اپنا قانون ہے, اس کا اپنا کانسٹیٹیوشن ہے, اور اس کے مطابق اس کو یہ پورا اختیار ہے کہ وہ اپنے سٹیزنز پہ اپنا لا استعمال کرے. سو یہ تو انتہائی بے سروپا بات ہے کہ جی سعودی عرب نے اس سال 347 لوگوں کو پتہ نہیں کیا کر دیا. میں اس پہ بالکل, اور جبکہ دنیا میں آپ نے اندھی مچائی ہوئی ہے تو دس از عجیب سی بات. بہت شکریہ. دنیا میں آپ نے اندھی مچائی ہوئی کا لفظ آپ نے استعمال کیا. یہیں پہ مجھے خیال آیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نیٹو میں ٹرکی از ممبر, جس پہ بہت سے لوگوں کو اعتراض ہے کہ ٹرکی کیوں نیٹو کا ممبر ہے. ٹھیک ہے, ابھی ریسنٹلی ایک جو کانفرنس ہوئی ہے اور یہ سمٹ جو ہوئی ہے دیٹ واز کالڈ بائی امریکہ نے اس سمٹ کو کال کیا تھا, اور یہ رائٹرز نے اس نیوز کو آج بڑے اچھے طریقے سے کور کیا ہے, اسرائیل کے اخباروں نے اس کو بہت زیادہ کور کیا ہے, اور اس میں 70 لوگوں کو انوائٹ کیا, 45 لوگ ممالک شامل ہوئے. اس میں انہوں نے ٹرکی کو بالکل انوائٹ نہیں کیا, اور اس خطے کی جو ابھرتی طاقت, جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ دا نیکسٹ سپر پاور دیٹ از چائنا, ایون چائنا واز ناٹ انوائٹیڈ ان دس سمٹ میں. اور کیا کہیں گے, انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس 19 کنٹریز نے الٹیمیٹلی اس میں شمولیت کی ہے, اور کہا جاتا ہے کہ وہ جو 20 پوائنٹس, جب 7 کنٹریز جب آ کے عرب کنٹریز جس میں ایجپٹ بھی تھا, سعودی عربیہ بھی تھا, یونائٹیڈ عرب امارات بھی تھا, پاکستان بھی اس میں شامل تھا, 7 کنٹریز تھے, اس کے بعد پاکستان بھی ملا, تو جو 20 پوائنٹس ایک دیے گئے تھے وہ بھی چینج ہو چکے ہیں. کیا فرمائیں گے؟ اس کے بعد پاکستان کے جو منسٹری آف فارن افیئرز جو امبیسڈر ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے تاحال اس کے بارے میں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم شامل نہیں ہو رہے, مگر مارکو روبیو نے شکریہ بھی ادا کر دیا. کیا فرمائیں گے اس انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے بارے میں؟ دیکھیے عرفت جی, بات یہ ہے کہ اگر یہ انٹرنیشنلی سینکشنڈ یا انٹرنیشنل سینکشن اس کو اویلیبل ہے یا انٹرنیشنل فورس ہے, تو پھر یہ یو این پیس کیپنگ فورس کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی, مطلب انٹرنیشنل کمیونٹی جب کسی چیز کو اپروو کرتی ہے تو پھر ایک یو این پیس کیپنگ فورس ہوتی ہے جو کہ یو این کے کمانڈ میں ہوتی ہے.
اب یہ کچھ عجیب سی صورتحال ہے یہاں پہ. UN نے ایک سینکشن کیا ہے کہ جی ایک فورس کریٹ کی جائے گی جس کو نام دیا گیا ہے انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا. ٹھیک ہے جی. سو یہ ایک گول سا چکر ہے جس کے تحت امریکہ کو کنٹرول دیا گیا ہے. جو انٹرنیشنل کمیونٹی اگر کسی چیز کو سپورٹ کرتی ہے تو وہ UN کے کنٹرول میں ہوتی ہے, وہ کسی پرٹیکولر ملک کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. اس میں ایک امریکی جنرل کمانڈ کر رہا ہوگا اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ بیسیکلی اس فورس کو ہیڈ کر رہا ہوگا, اور فرق ممالک اس میں اپنی فوجیں بھیجیں گے, جس کے پھر انہوں نے اپنے 20 پوائنٹس میں ایک باتیں کی ہوئی تھیں کہ جی وہ حماس کو جو ہے وہ ایک جو بہت ہی کنٹروورسل چیز ہے وہ یہ ہے کہ جی حماس کو وہ ڈسارم کریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے. اب ایشو یہ ہے کہ پہلی تو یہ والی بات ہے کہ یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ UN کے کنٹرول میں نہیں ہے, یہ امریکہ کے کنٹرول میں ہے. اس کے ساتھ پھر باقی باتیں جڑی ہوئی ہیں کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کا سب سے بڑا اتحادی ہے اور وہ یہ بات چھپاتے بھی نہیں. اچھا, ٹرکی کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ جو آپ نے بات کی, ٹرکی کو اس لیے نہیں بلایا گیا کیونکہ ٹرکی پہ اسرائیل کے آبجیکشنز تھے کہ جی ٹرکی کو نہیں بلانا. جو چائنا, جو آپ نے کہا کہ جی یہ 16 دسمبر کو دوحہ میں کانفرنس ہوئی, چائنا اور رشیا جو ہیں یہ تو آلریڈی اس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا تھا جب یہ UN کے فورم پہ, جب اوریجنلی یہ ایجنڈا ISF کا بنا, انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا, تو چائنا اور رشیا نے ویٹو نہیں کیا تھا لیکن چائنا اور رشیا نے ابسٹین کیا تھا. سو دے نیور اپرووڈ دس اسکیم, تو ظاہر ان کو تو بلانا ہی نہیں تھا. اچھا, سعودی عربیہ اور UAE جو ہیں انہوں نے آلریڈی کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جی ہم اپنی فوج نہیں بھیجیں گے, ہم آپ کی فائنینشیل سپورٹ کر دیں گے, ہم کچھ اور کر دیں گے, لیکن ہم آپ کو اپنی فورس نہیں ڈپلوائے کریں گے یہاں پہ. اچھا, اب پیچھے جو میجر ہے کنٹریز ہیں وہ پاکستان ہے, کیونکہ پاکستان کے پاس ایک میجر فورس ہے, کیونکہ اس وقت تو سب سے آگے جو سرٹن جس نے کمٹ کیا ہے ابھی تک, جو فورس کمیٹڈ ہے وہ تو انڈونیشیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور باقی پھر وہ ایسے ممالک ہیں جس میں سے آدھوں کے آپ نے مطلب انسگنیفیکنٹ سی وہ ہے. سو پاکستان وڈ بی اے میجر فورس if it goes there. ڈسکشن ہے بریگیڈ لیول اسٹرینتھ کی, جو وہ چاہ رہے ہیں کہ جی پاکستان فورس دے, کیونکہ ادروائز اگر اور کہیں سے فورس ملتی بھی نہیں تو بھیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ صرف اسلامک کنٹریز سے فورسز لی جا رہی تھیں, لیکن چونکہ ابھی تک اس پہ کوئی فیصلہ کر نہیں پائے, کسی نے اگری نہیں کیا, کسی سائزیبل نے, تو اب امریکہ نے باقی ملکوں سے بھی ریکویسٹ کی ہے, کینیڈا اینڈ ادر ویسٹرن کنٹریز کی, جی آپ بھی دیں. اچھا, پاکستان نے ابھی تک کوئی کمٹمنٹ نہیں کی. مارکو روبیو نے ظاہر اپنی وہ جان چھڑانے کے لیے اس نے اپنی بات کرنی ہے کہ جی مارکو روبیو نے شکریہ ادا کر دیا, وہ تو جب وہ فوج پہنچے گی تو پھر بات پتہ چلے گی. ابھی تک پاکستان کی طرف سے کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے. ظاہر ہے پاکستان میں پبلک سینٹیمنٹ وڈ بی ڈیڈ اگینسٹ دس, اینڈ جو بہت بڑا سٹمبلنگ بلاک ہے وہ یہ ہے, ظاہر ہے خدشات ہمیں بہت سے ہیں, خطرات ہمیں بہت سے ہیں, لیکن سب سے بڑا سٹمبلنگ بلاک جو ہے وہ اس نقطے پہ ہے کہ جا کے حماس کو ڈس آرم کیا جائے. بھائی, ایک آدمی جس پہ پہلے ہی ظلم ہو رہا ہے, مطلب اگر آپ مظلوم کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے تو پھر آپ ظالم کے ساتھ کھڑے ہو کے مظلوم سے وہ جو چھوٹی سی اس کے ہاتھ میں شاید ایک کینچی رہ گئی ہوئی ہے تو وہ بھی آپ اس سے لیں گے, تو what does this mean? So Pakistan has been clear about this. پاکستان نے جو بھی ابھی تک بھی ڈسکشن ہوئی تو پاکستان نے ایک بات کلیئر کر دی تھی کہ جی اگر کسی سٹیج پہ ہم فوج بھیجیں گے بھی تو ہم حماس کو ڈس آرم کرنے والے فیکٹر پہ ہماری فوج کام نہیں کرے گی. ٹھیک ہے. اچھا, پھر ظاہر خدشات تو بہت سارے ہیں. اب ہم اور اسرائیلی آگے آمنے سامنے ہوں گے ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم, کچھ بھی ہو سکتا ہے. مطلب ہاؤ دے میں بی, Gaza is a very bad situation and we certainly don't want to be there. ٹھیک ہے جی. پاکستان کے عوام کا سینٹیمنٹ نہیں ہے, اس کا ہمیں بہت پولیٹیکل بیکلیش ہوگا. پاکستان نے ابھی تک کوئی کمٹمنٹ نہیں کی, اور جو اگر تھوڑی بہت کہیں پہ نان سٹارٹر, مطلب ابھی تک تو میں نے کہا نا کہ کمٹمنٹ تو کوئی نہیں کی, لیکن جہاں پہ تھوڑی سی گپ بھی ہونی شروع ہوئی ہے اس ڈائریکشن میں, وہاں بھی پاکستان کی اس قسم کی ریزرویشنز بڑی ہیں کہ جی ہم باقی لوگوں سے کنسلٹ کریں گے, ایران سے بھی کریں گے, ٹرکی سے بھی کریں گے, اور
اگر ان اینی کیس ہم جائیں گے بھی تو حماس کا ڈسارممنٹ. سو پاکستان از پکی اینڈ چوزی اباؤٹ اے لاٹ آف تھنگس کہ جی ہم یہ نہیں ہے کہ امریکی کمانڈ میں چلے جائیں گے اور جو آپ کہیں گے آپ ہم کرتے جائیں گے. سو یہ ابھی باتیں ہیں, آپ مارکو روبیو جو بھی کہتا رہے, لیکن جب چاند چڑھے گا تو دیکھیں گے. بہت شکریہ سر. یہاں پر ایک چیز ہے, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کو اگر بھیجا جائے, تو آپ نے بھی اس کو بلکہ ہائی لائٹ کیا کہ کیا ان کا مقصد حماس کو غیر مسلح کرنا ہوگا یا ان پر ہتھیار ڈالنے کے لیے دباؤ ڈالا جائے گا. یہ ہتھیار کیا وہ کہیں گے کہ تم امریکہ کیا ہتھیار ڈال رہے ہو, اور یقیناً کیا صورتحال ہوگی. ایک چیز اور جو میری نوٹس سے گزری ہے اور باقاعدہ بلیک اینڈ وائٹ کے بیچ میں یہ آ گئی ہے کہ وہ جو 20 پوائنٹس ہیں, یہ ایگزیکٹلی یہ وہ 20 پوائنٹس نہیں ہیں جو 7 کنٹریز جب موجود تھے وائٹ ہاؤس میں اس میں رد و بدل کیا گیا ہے. اور ہمارے جو پرائم منسٹر جناب ڈپٹی پرائم منسٹر جناب اسحاق صاحب نے, انہوں نے بھی یقیناً اس کے اوپر ذکر تھوڑا سا کر ضرور دیا ہے کہ یہ جو 20 نکاتی فارمولہ ہے, ہم اس سے مکمل طور پہ پہلے جو تھا اس پہ متفق تھے. اب انہوں نے کہا ہے, میں شیئر کرنا چاہتی ہوں, 20 نکاتی فارمولہ اس سے متفق اب جیسے نہیں ہے. دفتر خارجہ کے مطابق ہم نے ابھی فیصلہ نہیں کیا, اور اسحاق ڈار صاحب نے بھی یہی لفظ کہا ہے. کہاں کہ یہ وہی 20 پوائنٹس ہیں جن کو یہ ایکسیپٹ کر کے آئے تھے, بٹ ناؤ ان 20 پوائنٹس کے بعد میں ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا. تو غیر واضح سا کوئی بیان لگ رہا ہے یہ والا. بالکل واضح ہے, اس میں غیر واضح تو نہیں ہے. دیکھیے سوال یہ ہے کہ ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سٹیبلائزیشن فورس ہم اس کو کہہ کیوں رہے ہیں, ہم اس کو پیس کیپنگ کیوں نہیں کہہ رہے, یہ یو این پیس کیپنگ کیوں نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ اس میں پیس ہے نہیں. یہ ڈے زیرو سے جب سے امریکہ نے اپنا یہ 20 نکاتی پروگرام جو انہوں نے اناؤنس کیا تھا, اور بہت سے ملکوں نے کہا کہ بھائی یہ تو وہ نہیں ہے جس کو ہم نے اگری کیا, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ 20 نکاتی پروگرام جب اپروو ہوا تھا, اسلامک کنٹریز نے کیا تھا, تو اس کے بعد نیتن یاہو آخری روز پہنچا تھا اور وہ سارے بیٹھ کے انہوں نے پھر اپنا ایک 20 نکاتی پروگرام دیا تھا. بات یہ ہے کہ اس 20 نکاتی ایجنڈا جو امریکہ نے فارورڈ کیا ہوا ہے, جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس میں تو ہم سگنیٹریز نہیں تھے, یہ اس میں پہلا کانسیپٹ ہی نہیں ہے پیس کا. اور وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کیسے بنے گا, پیلسٹینینز کی سیلف گورننس کیا ہے. اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے نا جی, نہ کسی 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف یہ بات جاتی ہے, نہ فلسطینی کو اپنے افیئرز مینج کرنے کے لیے کچھ دیا جاتا ہے. سمپلی یہ کہ جناب ہم جو ہے آپ کو, جو اس وقت بھی میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ جی چونکہ لوگ بھوکے ہیں تو جی آپ کو تھوڑا سا کھانا مل جائے گا, اور میرا ماننا یہ تھا کہ وہ کھانا بھی نہیں ملے گا. اور اسرائیل کا جو واحد مسئلہ تھا, جو اس پبلک پریشر اس کا اپنا تھا کہ جی ہاسٹیجز کچھ اس کے ہاتھ میں تھے حماس کے, وہ بھی ان سے لے لیے جا رہے ہیں. اینڈ دس از ایبسولوٹلی, جب تک آپ نے مسئلہ حل نہیں کیا تب تک پیس نہیں آ سکتی. تو آپ کے اس 20 پوائنٹس میں وہ مسئلہ حل کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. ایک بڑی عجیب سی بات, میں سوری ٹو انٹرپٹ یو, کہ دیکھیے جی اس کانفرنس میں ٹرکی کو انوائٹ کیا نہیں گیا. پاکستان اب گو میں چلا گیا کہ 20 پہ, اگر پاکستان ان 19 کنٹریز میں ہے جنہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. اگر حماس کے اپوزٹ پاکستان کی فورسز, اور آپ کو بتائیے کہ آج سعودی عربیہ نے پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں ان کو ایک بہت اعلیٰ ایوارڈ بھی دیا ہے, جس کو ہمارا نارتھ امریکہ ہے وہ بھی, انہوں نے بھی اس کو کور کیا ہے, بلکہ آج CP24 نے بھی اس کو کور کیا ہے کہ سعودی عربیہ نے جناب آصف منیر صاحب کو ایک بہت اعلیٰ ایوارڈ دیا ہے. امریکہ یہ کہتا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کی پریزنس وہاں بہت ضروری ہے. اچھا, اب ٹرکی وہاں موجود نہیں ہے. اس سے پہلے رفٹ تھی ایران اور سعودی عربیہ کی. اب وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی سے ڈو یو تھنک کہ ناؤ وہ لڑاؤں ہیں, ٹرکی اور سعودی عربیہ کو بھی لڑانے چاہتے ہیں, یعنی اور دے ول لاف کہ مسلمان کو مارا, حماس کے اپوزٹ
سعودی عرب اور پاکستان آ کے کھڑے ہوئے. جو ایک ملک نہیں کھڑا ہونا چاہتا اس کو انوائٹ ہی نہیں کیا, دیٹ از ٹرکی. تو اس میں تو مسلم کنٹریز کے درمیان میں آپس میں بھی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوگی. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. دیکھیں سعودی عربیہ تو آلریڈی کہہ چکا ہے کہ ہم اپنے ٹروپس نہیں دیں گے, اور پاکستان مجھے نہیں لگتا, مطلب آپ کیوں کہہ رہی ہیں کہ پاکستان ان 19 ممالک میں شامل ہے جنہوں نے کہا ہے کہ جی ہم ٹروپس دے رہے ہیں. سر پاکستان نے ابھی تک اسرائیل ایسی نیوز کوئی پیپر بات نے نہیں اس کی. کو شائع کر دیا. میں آپ کو ان ملکوں کا, اسرائیلی نیوز پیپر کی کیا اوقات ہے, وہ جو مرضی شائع کرتا رہے, وہ تو اپنی مرضی کی بات شائع کرے گا نا. اسی طرح مارکو روبیو اپنی مرضی کی بات شائع کرے گا. پاکستان کیٹیگوریکلی اس بات کو ڈینائی کر چکا ہے کہ جی ہم نے اس قسم کی ابھی تک کوئی کمٹمنٹ نہیں کی. اور جو 16 دسمبر کو جو کانفرنس دوحہ میں ہوئی, اس میں بھی پاکستان نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ جی ہم وی اگری کہ جی ہم ٹروپس بھیج رہے ہیں. بہت شکریہ سر. جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ تو بہرحال آپ کی, میں اسی لیے آپ کا انالیسس چاہ رہی تھی آج. بلکہ میں ایک ایئر فورس کے بریگیڈیئر صاحب ہیں, ان کا آئی ڈونٹ گو فار دس, مگر ان کا مجھے خاص طور سے ایئر فورس کی طرف سے ہی آیا. انہوں نے جو اپنا ایک بیانیہ دیا, دیٹ از ویری اسٹرینج. حالانکہ اگر جو سختی کا بیانیہ دے اس کی تو پینشن ہی بند ہو جاتی ہے, مگر بریگیڈیئر صاحب نے تو حدیں ہی مکاتی ہیں. اور میرا ون آف دا تھنگ از, اور جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو وار بھی ہوئی تھی, اس نے کہا کہ سارا کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ ایئر فورس کو جاتا ہے. یس, ہماری بری فوج کو کریڈٹ جاتا ہے, چند مسلس کے حوالے سے بری فوج کو کریڈٹ جاتا ہے, بٹ دا موسٹ کریڈٹ از بین گیون ٹو دی ایئر فورس, پاکستان ایئر فورس. اور پاکستان ایئر فورس نے ہر جنگ میں بہترین رول پلے کیا تھا. چلیے جی, یہ بھی بات ہو گئی. اس طرح کے لوگ جو ڈیوائیڈڈ باتیں کرتے ہیں نا جی, اس کا وہ ان کا پرسنل اوپینین ہے, ہوتا رہے گا. فورسز ورک ٹوگیدر کہ جی اس میں ایئر فورس نے یہ کیا تھا تو فلانے نے, اٹ مینز ایبسولوٹلی نتھنگ, بٹ ہی از انٹائٹلڈ ٹو ہز ویوز. بہت شکریہ. اور فوج کے حوالے سے کہ جی فوج پاکستان کی وہاں جائے گی یا نہیں جائے گی یا کیا کنڈیشنز ہوں گی, تو میں نے جیسے گزارش کی نا جی, چاند چڑھے گا تو دنیا دیکھے گی. بہت زبردست بات کر لی, بڑی زبردست. او بائی دا وے, ایک نئی اتھے مہم چلی ہے. میں آئی وانٹیڈ کہ جناب عابد بٹ صاحب کو بھی شامل کر سکتے, کہ پاکستان کا کینیڈا کا ایک ڈیلیگیشن جو ویسٹ بینک میں گیا تھا. اٹس غزہ آف کورس امریکہ کی سرپرستی ہے, اور بنجمن نتن یاہو نیکسٹ منتھ میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو ملاقات کرنے کے لیے یہاں تشریف بھی لے رہے ہیں, لے کہہ رہے ہیں. بلکہ اسرائیل ٹائمز نے تو یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان کے چیف آف دا آرمی اسٹاف بھی ملنے آئیں گے, جس میں انہوں نے اس کی کوئی وضاحت نہیں دی اور اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا. یہاں سے ایک ٹورنٹو سے ایک ڈیلیگیشن گیا تھا, اور اس سے پہلے بہت سارے ڈیلیگیشن جن کو ویسٹ بینک پہ جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی, بیکاز جب ویزا لیا جاتا ہے تو ویزا اسرائیل کا لیا جاتا ہے, اور اٹس اپ ٹو اسرائیلز ڈسکریشن کہ وہ کس کو وہاں ویسٹ بینک میں انٹر ہونے دیتا ہے اور کس کو نہیں ہونے دیتا. سیکنڈ ورلڈ وار میں سب سے زیادہ ظلم جو تھا وہ جرمنی نے جوش کے اوپر کیا تھا, ان کی نسلوں کو مٹانے میں گیس چیمبرز کا, وچ واز ایبسولیٹلی رانگ. اور آج ہم اگر اس کے خلاف بات کرتے ہیں تو انسانیت کا سپورٹ کرتے ہیں, مگر جرمنی اپنی غلطیوں کا ازالہ اس طرح سے کرنا چاہ رہا ہے کہ جرمنی بار بار یہ کہتا ہے کہ اسرائیل کو اب اوپن ہینڈ دیا جانا چاہیے. بلکہ جرمنی نے یہاں تک, ان کے پیپرز نے لکھ دیا کہ الجزیرہ کے جتنے جرنلسٹ اسرائیل میں موجود, غزہ میں, ویسٹ بینک میں موجود ہیں, دے آر ٹیررسٹ, کیونکہ وہ وہاں سے صرف وہ ڈیوائیڈ کرنے کی چیزوں کو. اور یہ جنرلی ہم نے اس نیوز کو کور کیا تھا, اٹ واز آلسو پارٹ آف دا انٹرنیشنل نیوز پیپرز. کینیڈا میں ایک اور چیز ہے کہ ہماری جو ممبر پارلیمنٹس ہیں وہ ایک مسلم آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کے دے وانٹیڈ ٹو وزٹ ویسٹ بینک. جب ان کے ویزے لگے تھے تو ان کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ یس آپ اسرائیل میں انٹر ہو سکتے ہیں, مگر اٹ از اپ ٹو دی ڈسکریشن آف اتھارٹیز ایٹ دا ٹائم کہ آپ کہاں جا سکیں گے اور کہاں نہیں جا سکیں گے. ان لوگوں کو ویسٹ بینک میں انٹر کرنے سے روک دیا گیا, تھوڑی وہاں پہ ناراضگی بھی ہوئی. تو کینیڈا میں اس وقت لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کینیڈا میں اٹ سیلف بھتہ خوری کے بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں, قتل و غارت, چوریاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. ان ایم پیز کو چاہیے تھا پہلے کینیڈا کے مسائل تو حل کر لیں. Not true. I don't agree with this. I think it was a good thing. Canadians کو بالکل جانا چاہیے. انٹرنیشنل فلوٹیلا کو پتہ ہے کہ جی میں شاید نہیں جاؤں گا, لیکن 150 کے قریب فلوٹیلاز گئے ہیں جی.
تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ جی اپنے ڈومیسٹک مسائل حل کر لیں اور ایک جو کمیونٹی ہے اس کو آپ انٹرنیشنلی جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آپ کمپلیٹلی اگنور کر دیں. دس از آئی تھنک دس از اگین دیٹ لابی جو کہ اس چکر میں رہتی ہے کہ جی اس ایشو سے فوکس دنیا کا ہٹایا جائے جو کہ دنیا میں اس وقت بہت ظلم ہو رہا ہے. اور جو جرمنز والی بات ہے بھائی، اگر جرمنز نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے تو تم جاؤ اپنے لاکھ بندے تم مرواؤ نا، دوسری کسی قوم نے، فلسطینیوں نے تھوڑی کی. Why should they pay for your sins? صحیح. بس جی یہیں پہ ہم پروگرام کا اختتام کرنا چاہتے ہیں. ایک اچھی سی بات میرے دماغ میں آئی تھی، آئی تھاٹ کہ کوئی پازیٹیو بات بھی کر لی جائے. کیا کوئی رائے دے سکتے ہیں کہ ہاؤ کین وی، جتنی ڈویژن اب لوگوں کے درمیان ہو گئی ہے، یہ ڈویژن کیسے ختم کی جائے؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ صحرا اپنے سر سجاتے ہیں کہ میں نے دنیا میں امن 8 جنگوں کو میں نے بند کیا. یہ یوکرین کا معاملہ اگر حل ہوا ہی ہوا تھا تو آج آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ رشیا میں اٹیک کیا ہے ایک جنرل کی گاڑی پہ، اور اس جنرل کی اس گاڑی میں ڈیتھ ہو گئی ہے. تو رشیا کی تو دم پہ پاؤں آ جائے گا اس بات سے. تو ٹھیک ہے، دیکھیں مجھے لگ رہا ہے کہ انسان ہر کچھ عرصے میں بھول جاتا ہے کہ جنگ کتنی مشکل ہوتی ہے اور اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے، اور پھر اس کو پیریوڈک ریمائنڈرز چاہیے ہوتے ہیں. آئی تھنک وی آر ایٹ دیٹ اسٹیج جہاں پہ ہمیں یہ اب چونکہ ورلڈ وار 2 سے کافی دور جا چکی ہے دنیا، تو اب شاید ہماری میموری یہ بھول گئی ہے کہ یہ کتنا ڈیوسٹیٹنگ ہوتا ہے. تو اگر یہی طریقہ رہ گیا عقل آنے کا تو پھر بہت شکریہ سر آپ کا، یہی طریقہ رہ گیا. بہت شکریہ. اور میں یہاں پہ اپنے پروگرام کا اختتام چاہوں گی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یس چائنا نے بہت ترقی کی ہے، بہت ترقی کی ہے، چائنا کا جی ڈی پی بہت اچھا ہے، چائنا نے امریکہ کو بھی ٹریلینز میں مدد دی ہوئی ہے، لون مقروض ہے. مگر اللہ نے امریکہ کو خطہ بڑا اچھا دیا ہے. امریکہ کے 2 طرف بڑے سمندر ہیں، ایک طرف بحر الکاہل ہے، بحر اوقیانوس ہے. تو کہتے ہیں کہ کسی ملک کی بھی طاقتور ہونے کے لیے لازمی ہے کہ وہ کس خطے میں موجود ہے. چائنا کو بندش ہے صرف ایک ٹریڈ جو ہے وہ شاہراہ راستہ ہے، اس کو جب بھی چاہے تو جاپان اور تائیوان بلاک بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس دنیا کا حامی و ناصر رہے. آپ کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ اجازت چاہوں گی. تھینک یو عارف جی، تھینک یو فار ہیونگ می آن دی شو. تھینک یو ویری کائنڈلی. اشر عظیم صاحب سے بات چیت ہوئی.